تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے اس عظیم دن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس دن زمین پر تعداد کم تھی مگر آسمان سے مدد نازل ہو رہی تھی۔ ایک طرف 1000 کا لشکر اور دوسری طرف صرف 313، مگر فیصلہ تعداد سے نہیں ایمان سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس ایمان افروز واقعے کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ 313 وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی تاریخ کو بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت اگر پاس میں ہو اور اللہ رسول کا یقین اگر ساتھ میں ہو تو بندہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، وہ ملک شام قافلہ لے کر کے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان گئے ہیں، تو صحابہ اکرام سے کہا کہ چلو ان کا قافلہ جا کر کے لوٹتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے قافلے کو لوٹتے ہیں۔ ابو سفیان کو پتہ چلی جب تک وہ ملک شام جا چکا تھا۔ اب جب وہاں سے واپسی کا جب ارادہ ہوا تب بھی حضور کو خبر ملی کہ اب ابو سفیان آ رہے ہیں، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کے مال اس قافلے کے اندر لگے ہوئے تھے، بڑی امیدیں تھیں۔ جب وہاں سے پتہ چلا تو ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ مکہ والوں سے جا کر کے کہو کہ اپنے مال کی حفاظت کریں اور مدد کے لیے ہمارے پاس کسی کو بھیجیں کہ محمد اور ان کے صحابہ ہمارے قافلوں کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب ابو جہل کو جب یہ بات پتہ چلی نا، تو لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اور کہا کہ بتائیے کہ محمد اور ان کے اصحاب کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ ہمارے صحابہ ہمارے مال اور ہمارے اسباب پر ہاتھ ڈالنے کی۔ چلو آج ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی ہمت کیسے کہ ہمارے مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمارے اسباب پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زیادہ تر لوگوں نے منع کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نے سب لوگوں کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد میں میدان بدر میں 1000 لوگوں کو لے کر کے وہ چل دیتا ہے۔ ان کے ساتھ میں ساز و سامان ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، زرہیں ہیں، بجانے والیاں، دف بجانے والیاں ہیں اور گانے سنانے والیاں ہیں، ان کو جوش دلانے والے۔ روزانہ ہر سردار 10-10 اونٹ ذبح کرتا ہے اور اپنے لشکر کو کھلاتا ہے، اور یہاں 313 صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ شان یہ ہے کہ صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں اور 1 گھوڑا ہے اور چند شاید اونٹ ہیں۔ وہ لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں میدان بدر میں، اور 313 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میں، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صحابہ کو لے کر جب میدان بدر میں آپ آئے ہیں، تو ابو سفیان نے دوسرا راستہ لے کر کے وہ مکہ آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ جب وہ مکہ آ گئے ہیں، قافلہ آ گیا ہے، تو اب جنگ کی کوئی وجہ باقی نہیں بنتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اب لوٹ چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ہمارے مال پر نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم ان کو بتائیں گے کہ آخر ہم سے ٹکرانے کی ہمت کیسی ہوتی ہے، آج ٹکرانے کی ہم سے انہوں نے ہمت کیوں کی۔ ابو جہل اور 1000 کا لشکر جرار میدان بدر میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ایک کنویں کے پاس میں اپنا پڑاؤ کیا، اور وہ ریتیلی زمین تھی، وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا، صحابہ اکرام کو وہاں بٹھایا اور خیمے لگائے گئے۔
ابو جہل اور 1000 کا جو لشکر جرار تھا ان کو ایسی جگہ ملی جو سپاٹ تھی، جو فلیٹ تھی بالکل، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بڑی خوشیاں منانا شروع کی۔ اب صحابہ کرام جو تھے بڑے پریشان نظر آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے، ان کی زمین تو فلیٹ ہے اور انہیں اچھی جگہ ملی ہے، ہمیں دیکھو جگہ کیسی ملی ہے، ریتیلی زمین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو یہ پہلی مدد آ گئی ہے اللہ کی۔ کہا کیسی مدد ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ مدد ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے۔ اب جب آسمان سے بارش نازل ہوئی تو جہاں حضور اور صحابہ تھے وہ زمین، ریتیلی جو زمین تھی وہ اب اچھی ہو چکی ہے، وہ ایک فلیٹ ہو چکی ہے، اور جو ان کی زمین تھی جو کفار و مشرکین کی، اس میں کیچڑ بس چکا ہے، اس میں اب پیر پھسلنے لگے ہیں، جانوروں کے بھی پیر پھسلتے ہیں، اور جتنے بھی کفار مشرکین ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہوا تو ہوا کیسے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہو، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ بے حد محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اے پروردگار عالم اگر یہ 313 جو صحابہ ہیں نا، یہ متبع جماعت ہے، یا اللہ یہ تیرا نام لینے والے ہیں، یا اللہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے اور یہ مشرکین کے ساتھ میں اگر جھک جاتے ہیں، اگر یہ مشرکین اگر ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور اگر آج ان کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے پروردگار عالم آج جو ہے ان کی مدد فرما غیب سے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا ایسی دعا فرما رہے تھے، اس طرح سے دعا فرما رہے تھے، اور یہ کیفیت کا عالم تھا کہ آپ جب دعا فرماتے تو آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر ڈلی ہوئی تھی وہ چادر آپ کے کاندھے مبارک سے بار بار گر جاتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کی چادر کو جو ہے آپ کے کاندھے مبارک پر ڈال دیتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، میرے آقا یہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں لیکن آپ دعا میں مشغول ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت میں جنگ میں تھا میں لوگوں سے لڑ کر کے جب واپس آتا عریش کی جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں جب بھی دیکھتا آقا سجدے میں ہیں اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ میں آقا کو دیکھ کر کے پھر پلٹ جاتا اور جنگ میں پھر جا کر کے شرکت کرتا، لوگوں سے جنگ کرتا، کفار مشرکین سے جنگ کرتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی پھر آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی صدا بلند کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بدر والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد میں پھر تشریف جاتا ہوں اور پھر جب آتا ہوں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہ الفاظ میں سن رہا تھا اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سجدے میں رہے جب تک اللہ نے بدر والوں کو فتح نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، جب تک اللہ نے فتح نہیں عطا فرما دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ میں ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے ساتھ میں وعدہ کیا ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، چہرے پر نورانیت ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابو بکر صدیق دیکھو وہ مدد آ چکی ہے، جبریل امین آسمان سے فرشتے لے کر کے آ چکے ہیں، اور جبریل امین کا گھوڑا گرد آلود ہے، اس کے گھوڑے کے پاؤں گرد آلود ہیں۔ دیکھو جبریل 1000 کا لشکر لے کر کے آ چکے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ہم نے 1000 کا لشکر بھیجا، پھر 3000 کا لشکر بھیجا، پھر 5000 کا لشکر بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ آپ دیکھیں کہ 5000 کا لشکر جو ہے فرشتوں کا اللہ رب العزت کس لیے بھیج رہا ہے؟ مصطفیٰ کی دلجوئی کے لیے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنا چاہتا تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، ہے نا؟ مدد کرنے کے لیے تو صرف ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن یہ 1000 کا لشکر پہلے بھیجا فرشتوں کا، پھر 3000 کا بھیجا، پھر 5000 کا بھیجا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں حضرت قوم شعیب جو تھی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں جب کی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو جب بھیجا تو صرف جبریل امین ہی تو تھے۔ جب آپ نے ایسی چیخ ماری کہ ساری قوم کو جو ہے قوم شعیب کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اگر مدد کرنے کا مقصد ہوتا تو ایک فرشتہ بھی اگر ہوتا تو وہ کافی تھا، ایک فرشتہ اگر اپنے پر مار دیتا، چیخ مار دیتا، اگر وہ کچھ بھی کر دیتا سارے 1000 کا لشکر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ 5000 کا فرشتہ، 5000 کا لشکر آ رہا ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ محبوب کو راضی کرنا ہے، محبوب کی دل جوئی ہے، محبوب کی عظمت کو سلامت، محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس میں 2 باڈی گارڈ ہوں نا، اور اگر 2 باڈی گارڈ ہوں تب بھی
जो उसकी हैबत अजमत जाहिर होती है, लेकिन अगर 10 बॉडीगार्ड हो तो उसकी हैबत और ज्यादा हो जाया करती है। आप एक झंडा लगाएं तो अजमत जाहिर होती है, अगर वहीं 10 झंडे लगा दिए जाएं तो अजमत और जाहिर हो जाती है। तो कभी कभी तादाद जो है अजमत दिखाने के लिए भी आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने हबीब से तो इतना प्यार है, इतना प्यार है कि एक फरिश्ता नहीं बल्कि 5000 फरिश्तों की जमात भेजता है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिब्रील उस वक्त तक ना आना जब तक कि मेरे हबीब को राज़ी ना कर लो, पूछना लेना कि हबीब आप राज़ी हैं या नहीं हैं। इसीलिए तारीख बताती है कि जब जिब्रील अमीन जब जाने लगे ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या आप राज़ी हैं या नहीं हैं। अल्लाह तो पूछता है कि आप राज़ी हैं, अल्लाहु अकबर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नाराज़ी हूँ। अरे मैं कहता हूँ आप देखो तो सही कि अल्लाह अपने हबीब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, किस कदर बेपनाह प्यार फरमाता है कि सारी दुनिया जो है अल्लाह को राजी करने के लिए तैयार रहती है। सारी दुनिया रब को मना रही है लेकिन अल्लाह अपने हबीब को मना रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जंग हो रही है, कभी अभी एक करके मुकाबले में सामने आ रहे थे, एक पर एक पर दो, इस तरह से अब घमासान की जंग जो है हो जाती है। जंग बदर में वहाँ 1000 का लश्कर है और यहाँ 300 सिर्फ 13 हैं जो निहत्ते हैं, न कोई साजो सामान है, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमज़ोर हैं, नईफ है, ज़ईफ़ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतने कमज़ोर हैं। लेकिन आप देखें आलम क्या है, उन्हें यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। व तवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुहु, फरमा के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाया करता है। उन्हें यकीन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उन्हें यकीन है अपने रब की ज़ात पर। यहाँ पता ये चलता है अगर बंदे को यकीन हो तो तादाद मायने नहीं रखा करती है, अगर बंदे को यकीन हो तो तादाद मायने नहीं रखा करती है। 313 जरूर हैं। एक सहाबी दौड़े दौड़े आए और सहाबी जब देखा करते थे ना कि 1000 का लश्कर है, उनके पास तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, माँ साजो सामान, तो आप जो है थोड़ी परेशानी का सबब बनते। लेकिन अल्लाह ने जब फरिश्तों की जमात को भेजा, एक सहाबी दौड़े दौड़े आए आका की बारगाह में और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारी तादाद तो बढ़ चुकी है, या रसूलल्लाह हम तो कम थे लेकिन हमारी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे चहीते सहाबी, तादाद नहीं बढ़ी है, तादाद तो वही है, अल्लाह ने फरिश्तों के लिए, फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। सुभान अल्लाह। तो अब उनके सीने चौड़े हो जाते हैं, अब लड़ाई घमासान की लड़ाई हो जाती है। अल्लाहु अकबर, तलवारें चल रही हैं। लेकिन आप देखें कि सहाबा के पास में था ही क्या, वो 8 तलवारें जो सिर्फ कुंद थी, कोई तेज भी नहीं थी और न बहुत ज्यादा पहले लड़ाई कर चुके थे, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। लेकिन वो 8 तलवारें 6 ज़िरहें हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीन की सरबलंदी के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ मुझे एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आता है कि वो पहली जंग इस्लाम की जो हक़ और बातिल की जंग थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तारीख़ में एक नाम मिलता है जिनका नाम है हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं, वो जंग कर रहे हैं, तलवार से जंग करते हैं। तलवार से जंग करते करते ना आपकी तलवार टूट जाती है। आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलवार टूट चुकी है, अब मैं कैसे जंग करूं, अब दुश्मनों को कैसे हराऊं, दुश्मनों से कैसे लड़ूं। तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो एक टहनी जो आपके पास में थी आपको अता फरमाते हैं और कहते हैं, उकाशा जाओ इससे जाकर के लड़ो। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका की शान है। देखें तो सही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसा इख्तियार अता फरमाया है और ये हुजूर का मौजिज़ा है। वो टहनी देते हैं और सहाबी का अकीदा आप देखिए, वो जो लकड़ी की टहनी है वो लेकर के ये नहीं कहते, मेरे आका आप ये बताएं कि इस लकड़ी की टहनी से कैसे लड़ा जा सकता है। अरे वो तलवारें हैं, वो तेज हैं, वो कुफार मुशरिकीन की जो तलवारें हैं, इन लकड़ियों का मुकाबला, ये लकड़ियां उन तलवारों का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। आप बताएं, क्या कोई लकड़ी तलवार का मुकाबला भी कर सकती है? अरे ये तो फौरन कट जाएगी, अगर तलवार लकड़ी पर लगेगी तो कट जाएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें लकड़ी क्यों दे रहे हैं? लेकिन वो सहाबी थे, आपने एतराज नहीं किया, आपने सवाल नहीं किया, बल्कि वो लकड़ी को लेते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जो है लकड़ी को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लकड़ी देने वाला जो शख्स है वो कोई आम शख्स नहीं है, वो जो जात है वो कोई आम जात नहीं है, वो जात मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसकी ज़बाने नबुव्वत से जो निकल जाता है वो होकर के रहता है। आका अगर दे रहे हैं तो बज़ाहिर ये लकड़ी तो है लेकिन तलवार से ज्यादा काम करने वाली है, तलवार से ज्यादा काम करने वाली है। सहाबी का अकीदा हमें यह बता रहा है कि जो हुजूर जो कुछ भी दे दें उसे आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। आका जो फरमाते हैं उसे ले लेना चाहिए।
फरमाया कि वो लकड़ी लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो सहाबी का अकीदा था। और कहते हैं कि वो सहाबी कहते हैं कि मैंने जब तक हाथ में ली, जब तक मुस्तफ़ा के हाथ में थी लकड़ी थी, और जब तक हवा में रही वो लकड़ी थी, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आती है वो एक तेज तर्रार खूबसूरत जो है तलवार बन जाया करती है। सुभान अल्लाह। और वो तलवार ऐसी बनती है कि दुश्मनों के गले काटती हुई चली जाती है। अल्लाह अकबर। वो गले काटती वो तलवार बन जाती है, और वो तलवार दौरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक रहती है। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान तो आप देखें कितना ईमान मजबूत है, और आपका अकीदा देखें कितना मजबूत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दे रहे हैं वो टहनी तो ज़रूर है, लेकिन तलवार से ज़्यादा काम कर रही है। और लोगों ने देखा, तारीख बताती है कि वो टहनी लेकर के जब चले हैं, कसम खुदा की तलवारें इतना काम नहीं कर रही थी जितना मुस्तफ़ा की दी हुई टहनी काम कर रही थी। सुभान अल्लाह। जितना मुस्तफ़ा की टहनी दी हुई काम कर रही थी। अब इसी मैदान बदर का एक वाक़या है हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, तीर बरस रहे हैं। दुश्मन का एक तीर लगता है, दुश्मन की तरफ से एक तीर आता है, हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में पेवस्त हो जाता है, आंख में लगता है, आंख का ढेला निकल करके ना चेहरे पर आ जाता है। लोगों ने कहा कि इस ढेले को काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए, लेकिन कहा नहीं नहीं, इसको मैं लेकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में जाता हूँ। आका की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा आंख का ढेला जो है ना वो बाहर आ चुका है, क्या किया जाए? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी आंख अता कर दी जाए। या रसूलुल्लाह, आपके लिए लड़ते हुए आंख का ढेला बाहर आया है, अल्लाह की दीन की खातिर लड़ते हुए आंख का ढेला बाहर आया है, मेरे आका मुझे मेरी आंख अता कर दी जाए। अब यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़तादा बताओ क्या चाहिए आपको? आपकी जो आंख निकली है, अगर आप सब्र करो तो अल्लाह आपको जन्नत अता फरमा देता है, अगर चाहो तो आंख के बदले जन्नत मिल जाए, या फिर आंख के बदले में आपको आंख अता फरमा दूं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, और सोच करके इतना खूबसूरत जवाब देते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मर्जी से मुझे जन्नत अता फरमा दीजिए, और मुझे मेरी मर्जी से आंख अता फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और कहा, क़तादा जाओ, हमने तुम्हें जन्नत भी अता फरमा दी और हमने तुम्हें तुम्हारी आंख भी अता फरमा दी। दुआबे दहन लगाते हैं और आंख पर लगाते हैं, आंख के ढेले पर लगाते हैं, और अपने दस्ते मुबारक से आंख में रखते हैं, आंख सही हो जाती है। हज़रत क़तादा कहते हैं, जब अल्लाहु अकबर, मेरी आंख जो निकली थी पता नहीं चलता था सही कौन सी है और फूटी कौन सी थी, और कहते हैं जो आंख मेरी सही थी उस आंख से ज्यादा उससे दिखाई देता था जो मुस्तफ़ा ने अपने लुआब दहन लगा करके मेरी आंख में लगाई थी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको जो चाहे अता फरमा देते हैं। अल्लाह ने आपको सब कुछ मुख्तार खुद बनाया है, जन्नत की चाबियां आपके पास में है, दुनिया के खजाने की चाबियां आपके पास में है। अब देखें तो सही, फरमाते हैं कि क़तादा चाहो तो आंख ले लो, चाहो तो जन्नत ले लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दें, जिसको चाहे दौलत अता फरमा दें, और जिससे चाहे जो भी चाहे ले सकते हैं। अल्लाह ने आपको मुख्तार कुल बनाया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तो हैं कि आपने एक महफिल में एक ही वक्त में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी कि अबू बकर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं, उमर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं, मौला अली आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं, उस्मान आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं, अबू उबैदा बिन जर्रा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं, तलहा ज़ुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे रहे हैं। अरे आओ देखो तो सही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना कुछ इख्तियार फरमाया है, जिसे चाहे जन्नत अता फरमा देते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत अता कर दें, अरे नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जन्नत की कुंजियां अता फरमाई हैं, दुनिया के खजाने मुझे अता फरमा दी हैं, और फरमा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। देता अल्लाह ही है, लेकिन तकसीम मेरे हाथों से होता है। आका जिसको जो चाहे अता फरमा देते हैं। अल्लाह ने आपको तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, जिसे चाहे जन्नत दे दें, जिसे चाहे दौलत अता फरमा दें। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। आइए अब हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा प्यारा है। हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ ये अभी छोटे बच्चे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि 2 बच्चे आए हैं और पूछते हैं कि चाचा जान अबू जहल कहाँ पर है। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अबू जहल का क्या करोगे, वो तो लश्कर के बीचों बीच में, वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन है।
کہا اب بتائیں تو صحیح، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، ہم ماریں گے یا مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل کا گھوڑا ہے، وہاں ابو جہل ہے، اس کے اوپر ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا تھا، بچے وہاں تک پہنچ چکے تھے، اب وہاں جا کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل پر وار کرتے ہیں، اس کی پنڈلی کٹ جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وار کیا، پنڈلی کٹ گئی، اللہ اکبر، ابو جہل آ کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ جو ابھی آپ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، ابو جہل کے جو بیٹے تھے، اکرمہ نے وار کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر، لیکن گردن پر تو نہیں لگا، بازو پر لگا، بازو کٹ کے لٹک جاتا ہے، اور اسی لٹکتے ہوئے بازو سے جو ہے آپ دوسرے ہاتھ سے جو ہے آپ جنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بازو لٹک رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ ظاہر سی بات ہے ایک ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں، ایک بازو لٹک جائے کرتا ہوا تو کتنی پریشانی ہوگی۔ صبح سے لے کر دوپہر ہو گیا، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، اپنے سیدھے ہاتھ، اپنے سیدھے والے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے، اور پھر اس کو نیچے رکھ کر کے ایسا اکھاڑ دیا ہے کہ وہ جو ہے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور پھر لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اس کٹے ہوئے بازو کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بازو کٹ چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اس بازو پر، اور اس بازو کو اسی جگہ پر رکھ دیا، وہ بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرے بھائی ان کی حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی جنگ کرتے ہیں، اور آپ کا بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، اور ہاتھ کٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ کٹ چکا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا ہے اور آپ کے ہاتھ کو جوڑ دیا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، جو لوگ حضور کی کمیاں نکالتے ہیں، جو لوگ اپنے نبی کی کمیاں نکالتے ہیں کہ آقا کو کوئی اختیار نہیں ہے، آقا کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے جس کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے کہ لعاب دہن لگا دیں تو آنکھ صحیح سلامت ہو جائے، لعاب دہن لگا دیں تو بازو ٹھیک ہو جائے، لعاب دہن لگا دیں تو کٹا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ ارے جس کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے تو ذرا سوچو تو صحیح، خود ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نا فتح عطا فرما دی، اور جب فتح عطا فرمائی 70 کفار و مشرکین قتل ہوئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ میدان بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آپ نے اپنا رحم دکھایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، جتنے کفار و مشرکین کی جو لاشیں ہیں نا، یہ ایک کنویں کے اندر ڈال دی جائے، ایک گڑھے کے اندر ڈال دی جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن آرام فرماتے ہیں، 3 دن رکتے ہیں میدان بدر میں، اور میدان بدر میں تیسرے دن آپ اسی کنویں کے پاس میں جا کر جاتے ہیں جہاں میدان بدر تھا، جہاں کفار و مشرکین کی جو لاشیں جس میں آپ نے ڈلوانے کا حکم دیا تھا، اس کنویں کے اوپر جا کر کے کہتے ہیں اے ابو جہل، اے عتبہ و شیبہ، اب مجھے بتاؤ اے کفار و مشرکین، جو تمہارے معبود نے، جو تمہارے خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تمہارے خدا نے جو تم سے وعدہ کیا کیا وہ سچا پایا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کیا؟ کیا تمہارے ساتھ میں تم نے جو کہا تھا تمہارے ساتھ میں اچھا ہوا؟ میرے رب نے جو میرے ساتھ میں وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، میرے رب نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ ارے آپ تو میرے رشتہ دار تھے، تم میرے کیسے رشتہ دار تھے کہ لوگوں نے مجھے اپنایا، تم نے مجھے جھٹلایا؟ اگر تم میری اطاعت کرتے، اللہ کی اطاعت، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے تو پھر آج تم کامیاب ہو گئے ہوتے، لیکن تم نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار و مشرکین کی لاشوں پر کھڑے ہو کر کے، آپ اس کنویں پر کھڑے ہو کر کے گفتگو فرما رہے ہیں، برابر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، آپ آج انہیں ندا فرما رہے ہیں، یہ بے روح جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ کیسے آپ کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں شکر گزار ہوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے اس وقت میں یہ سوال کیا۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا سوال کیا تھا آپ نے اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں وہ سوال کرنا ضروری تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے سن نہیں سکتے، ہم جن کو پکارے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو کفار و مشرکین سے آقا فرما رہے ہیں 3 دن گزر گئے ہیں مرے ہوئے، 3 دن گزر گئے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ مردہ آوازیں سنتا ہے، ارے آپ کی باتیں بھی سنتا ہے، آپ کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سنا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب کفار و مشرکین کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ کفار و مشرکین جب سن سکتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ بولنے سے محروم ہیں، یہ سن سکتے ہیں لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے ان سے چھین لی ہے۔
اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں تو صحیح میرے عزیز، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بولنے کی یہ طاقت دی ہے تو پھر بتائیے غوث اعظم کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، پھر خواجہ غریب نواز کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ پھر اگر ہم یہاں سے یا رسول اللہ اگر پکارتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو ضرور ہمارے آقا سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر کوئی امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے تو آقا ضرور سنا کرتے ہیں اور اس کی ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے کہا ہے، وہ بریلی کا عاشق کہتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، اور ایسا سنتے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی سنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی خوبصورت یہاں نظر آتی ہے تاریخ میں کہ بدر کے میدان میں نا ابھی دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے۔ رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے آپ اٹھتے ہیں، ایک چھڑی ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ بدر کے میدان میں گھومنے لگ جاتے ہیں، اور جہاں جنگ ہونی ہوتی ہے اس جگہ پر جا کر کے صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک دائرہ کھینچتے ہیں لکڑی کا، اور وہاں نشان زد کرتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ پھر دوسری جگہ نشان لگاتے ہیں انشاءاللہ کل یہاں عتبہ مرے گا۔ پھر نشان لگاتے ہیں یہاں کل شیبہ مرے گا، یہاں کل فلاں مجاہد، کل جو ہے فلاں کافر مرے گا، یہاں کل جو ہے فلاں کافر مرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں، اور قسم خدا کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا جنگ کے بعد میں جب جنگ ختم ہو چکی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا تھا کوئی بھی کفار و مشرکین اس جگہ سے نہ ایک انچ باہر تھا نہ ایک انچ اندر تھا، بلکہ جس جگہ خاص آقا نے نشان لگایا تھا وہیں پر جو ہے اس کی موت ہوئی تھی، وہیں پر وہ قتل کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے آپ کو تو کسی بات کا علم نہیں ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، آپ کو علم غیب نہیں عطا فرمایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم نہیں عطا فرمایا گیا تھا تو مجھے بتائیں تو صحیح، آقا نے جہاں جہاں نشان لگایا وہاں کفار و مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں سب کچھ سکھانے کا مطلب ہے دنیا کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، آخرت کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی اب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، تو یہ نہ کہو میرے عزیز جو دوسرے کہتے ہیں، جو گستاخ کہتے ہیں کہ حضور تو کچھ جانتے نہیں ہیں، انہیں علم غیب نہیں ہے، کہو تو وہ کہو جو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہ کہو جو دوسرے کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہیں، وہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ ارے ہماری طرح ہو کیسے سکتے ہیں؟ ارے ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں سے لگے ہوئے خاک کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو حضور کے نکلے ہوئے لعاب دہن کی طرح نہیں ہو سکتے، تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بولی ان کی نہ بولو جو گستاخوں کی بولی ہے، کہ جو حضور کو اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں بولی بولو تو اعلیٰ حضرت کی بولی بولو، ہے نا، اور بولی بولنا ہے تو وہ بولو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرما دی۔ یہ تاریخ کی ایسی جنگ تھی کہ ایک طرف ساز و سامان اور کہاں 313 ہیں، اور اللہ رب العزت نے 313 کو یہ فتح مبین عطا فرما دی۔ اب یہاں جنگ بدر جو ہمیں درس دیتی ہے وہ آخر میں وہ درس ہمیں یہ دیتی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وہ 313 کیوں نہ ہو، ہزاروں کے لشکر پر بھی بھاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر یقین کامل ہے تو پھر آپ اگر یقین مضبوط ہے تو ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں، اگر یقین مضبوط نہیں ہے تو ہزاروں کی تعداد بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پتہ چلا کہ جنگ کے اندر تعداد معنی نہیں رکھتی ہے بلکہ اللہ پر یقین جو ہے معنی رکھتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ جس کا یقین جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اللہ اس کی اتنی زیادہ مدد فرما دیا کرتا ہے، اللہ اس کی اتنی زیادہ مدد فرما دیا کرتا ہے۔ میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کو یوم الفرقان کے نام سے کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ جو جنگ تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میدان بدر والوں کی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کی فضیلت کا تو عالم یہ ہے، فرمایا کہ جو بدر میں صحابہ شرکت فرماتے تھے 313، اگر کوئی ان کے نام لے کر کے ان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا رب العزت ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔